السلام علیکم دوستو، یہ سٹوری اتنی زیادہ خوفناک، اتنی زیادہ ڈراونی ہے کہ کوئی بھی اس کو سننے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ میں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹوری سننے کے دوران آپ کو لگے کہ آپ کے آس پاس کوئی ہے، تو اگر آپ کو بنا زیادہ ڈر لگے اس سٹوری کو سننا ہے تو اس کے لیے آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ارد گرد پھونک دیں۔ اس سٹوری کو آخر تک لازمی سے سنیے گا، تبھی آپ کو خوف کا مزہ آنے والا ہے۔ سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ آپ نے لازمی سے کلک کر دینا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے لازمی سے شیئر کر دیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ آج سے 18 سال پہلے کا ہے، جو میری زندگی میں رونما ہوا اور ایسی قیامت لے کر آیا کہ جس کو میں شاید کبھی بلا سکوں۔ آج بھی اس خوفناک واقعہ کو یاد کرتی ہوں تو دل دہل اٹھتا ہے۔ میرا نام ارم ہے، اچھی خاصی خوبصورت ہوں، عمر 37 سال ہے۔ اپنی زندگی میں پیش آئے اس واقعہ کی وجہ سے اب تک شادی نہ ہو پائی۔ یہ جس وقت کا میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں، تب میں 19 برس کی تھی۔ میرے حسن کے چرچے ہر طرف تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آبائی گھر کا بٹوارا ہوا تو اچھا خاصا گھر بکنے کے بعد بھی ہر ایک بھائی کے ہاتھ مخصوص رقم ہی آئی۔ کل 4 بھائی تھے۔ خیر میرے والد نے بھی اپنے حصے کے پیسے سے حیثیت کے مطابق کچی آبادی میں ہی گھر خرید لیا، جو کافی رقبے پر موجود تھا۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ بڑی بہن شادی شدہ ملک سے باہر، جبکہ 2 بھائی جو کہ جڑواں ہے اور دونوں مجھ سے 1 سال ہی بڑے تھے، ابھی پڑھائی کر رہے تھے۔ اسی لیے گھر کی کفالت والد کے کندھوں پر ہی تھی۔ جس جگہ ہم نے گھر لیا تھا دور دور بھی مکان نظر نہ آتے تھے، ویران علاقہ تھا جس کی وجہ سے ٹھنڈ ٹھکا کر پڑتی تھی۔ اوپر سے وہ علاقہ اتنا سنسان کہ رات تو رات، دن کے وقت بھی ایسا سناٹا کہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کے پچھلی طرف ایک پرانا قبرستان تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ والد صاحب کام کے سلسلے میں شہر جاتے تھے۔ آج کل کام کا بوجھ زیادہ تھا تو وہ اکثر وہی شہر میں اپنے دوست کے ہاں ہی رک جایا کرتے، کیونکہ شام کے بعد ہمارے علاقے کے لیے کوئی سواری ملنا ممکن نہ ہوتا تھا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب ہمارے گھر کے دروازے پر ایسی بری دستک ہونے لگی جیسے کوئی بہت جلدی اور بےتابی میں ہو۔ کبھی وہ دستک غیر معمولی حد تک تیز ہو جاتی اور کبھی بالکل آہستہ آہستہ، جیسے کوئی جانور گیٹ پر آت مار رہا ہو۔ میری امی کی آنکھ اس دستک سے کھلی۔ ہمارا گھر کافی بڑی زمین پر تھا۔ 5 پلاٹوں پر تو صرف ہمارا صحن ہی تھا۔ برآمدہ نہ تھا۔ 8 کمرے قطار میں تھے، جبکہ 2 کمرے ایک طرف تھے۔ نئی شفٹنگ ہونے کی وجہ سے ہم سب ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ گھر کا سامان ابھی سیٹ نہیں تھا۔ امی کے بعد اس بھیانک انداز کی دستک سے ہم سب ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سخت سردی تھی، باہر دھند پھیلی تھی، کمبل سے نکلنا محال۔ ایسے میں رات کے 3 بجے کون آ سکتا ہے؟ ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بھائی زین اٹھا اور باہر کو جانے لگا۔ امی نے روکا۔ امی دیکھنا تو ہے نا کہ کون ہے، کسی کو کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے، زین بولا۔ مگر بیٹا آس پاس دور دور تک ایک بھی گھر نہیں ہے جو آباد ہو۔ رات کے اس پہر کسی سواری کا گزرنا نہیں ہے۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، تو نہ جا۔ امی کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا تو ہوگا نا کہ کون ہے۔ زین امی کو سمجھایا اور کمرے سے صحن میں نکل گیا۔ باہر بہت تیز سنسناتی یخ ہواؤں کا بسیرا تھا۔ زین کمبل میں لپٹا لمبے لمبے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دستک مزید عجیب ہوتی گئی، جیسے کوئی جنگلی جانور دروازے کو ہاتھ مار رہا ہو۔ ہمارا دل بالکل نہ مان رہا تھا کہ زین دروازہ کھولے، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ زین کو دروازے تک پہنچنے میں 5 منٹ کا وقت لگا۔ اب دروازہ کوئی ایسے پیٹ رہا تھا جیسے توڑ ہی ڈالے گا۔ جب زین نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک تیز ہوا کا ایسا جھونکا جو اس کے بدن کو چیر کر نکلا ہو۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہاں تو بالکل خاموشی چھا گئی، سوائے ہوا کی آواز کے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگلی جانوروں کی رونے کی آوازیں دور سے سنائی پڑ رہی تھی۔ گپ اندھیرا ہر طرف تھا۔ صبح ہونے میں خاصا وقت باقی تھا۔
زین دروازہ بند کرنے ہی کو تھا کہ اسے سامنے کچھ کالا سا نظر آیا۔ اس نے جب غور کیا تو وہ بہت عجیب خوفناک جنگلی جانور تھا، جسم بدماش جیسا مگر 4 پاؤں پر تھا۔ زین دھیرے دھیرے چلتے اس سے پیچھے قدم لینے لگا، سمجھ گیا تھا وہ جانور اس پر اگلے ہی پل حملہ کرنے والا ہے۔ پھرتی سے اس نے زین پر چھلانگ مار دی۔ زین نیچے گرا اور کچھ بھاری وجود اس کے اوپر تھا۔ ہم سب بھاگ کر باہر آئے۔ زین بری طرح چلا رہا تھا مگر اب اس کے اوپر کوئی جانور نہیں بلکہ ایک انسان تھا۔ ارے گھبراؤ مت، میں نے بچا لیا ہے تمہیں اس کے حملے سے، وہ جا چکا ہے۔ کوئی نوجوان تھا جو اس وقت ہمارے گھر کی دہلیز کے اندر پہنچ چکا تھا۔ وہ زین پر سے اٹھا، زین بھی کھڑا ہوا تو وہ ہمارے 6 فٹ کے لمبے بھائی سے بھی آدھا فٹ لمبا تھا۔ کالے شلوار قمیض میں ملبوس اس کے وجود سے عجیب سا ہی احساس ہو رہا تھا۔ تم کون ہو؟ زین نے سختی سے پوچھا۔ میرا نام پارس ہے، اسی علاقے کا ہوں، میرا گاؤں یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے۔ میں اپنے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اس عجیب جانور نے مجھے گھیر لیا۔ وہ بھوکا ہے، میں اس کی خوراک بننا نہیں چاہتا، مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے، مجھے ایک رات کی پناہ دے دے۔ وہ عجیب انداز سے بات کر رہا تھا، ایسا خوبصورت گلفام کے دیکھنے پر کوئی بھی شہزادی اس پر فدا ہو جائے، مگر چہرہ سپاٹ تاثر سے خالی جو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ زین اس کو گھر میں رکھنے پر تیار نہ تھا مگر امی کے دل میں رحم آیا، زین کو سمجھا بجا کر اس نوجوان کو گھر میں ایک رات کی پناہ دے دی۔ اس شخص نے امی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ زین کے ہمراہ گھر کے آخری کونے جہاں بیٹھک موجود تھی اس طرف بڑھ گیا۔ جب میرے پاس سے گزرا نظر اٹھا کر میرے چہرے کی طرف ایسی نگاہ سے دیکھا کہ مجھے جرجری آ گئی۔ اس کی آنکھیں بہت سیاہ اور گہرے تھے جو اس نے مجھ پر گاڑ رکھی تھی۔ یہ بات مجھے خاصا بے چین کر رہی تھی۔ وہ مجھے مسلسل بے حد عجیب انداز سے دیکھتا جا رہا تھا۔ خیر میں نے دوپٹہ پوری طرح لپیٹا اور اندر کو چل دیا۔ سامان سے بھری بیٹھک میں ہی زین نے اس کا بستر ڈال دیا۔ یہاں ٹھنڈ بہت تھی، تبھی لکڑیاں ایک برتن میں سلگا دی گئی اور اس مسافر کو ایک رات کی پناہ دیتے ہوئے بیٹھک میں ٹھہرایا گیا۔ اسی دن شروعات ہوئی تھی میری بربادی کی۔ اگلی صبح امی اور میں نے اٹھ کر حسب دستور ناشتہ تیار کیا۔ زین کے ہاتھ جب اس مسافر کا ناشتہ بھجوایا تو زین نے آ کر بتایا کہ وہ تو بیٹھک میں نہیں ہے، اتنی صبح سویرے چلا گیا، وہ بھی بنا کسی سے کچھ کہے۔ پورے گھر میں دیکھ لیا وہ نہیں تھا۔ خیر گھر کا دروازہ کھلا تھا جس سے ثابت ہوا کہ وہ منہ اندھیرے ہی اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے، مغرب کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ اچانک جسم بھاری ہونے لگا۔ میں بہت برا محسوس کرنے لگی۔ میرا عجیب سی کیفیت تھی جو کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نظر انداز کر کے وہاں بچھی چارپائی پر ہی لیٹ گئی۔ چارپائی پر درخت کے اوپر بلیاں منوس آواز میں رونے لگی۔ وہ آواز اتنی بلند ہو گئی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ پڑے، جسم جیسے 100 من بھاری ہو گیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی جسم میں کمزوری اس قدر تھی کہ آنکھیں مشکل سے کھول پائی۔ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، جسم جگہ جگہ سے زخمی، پورے جسم سے خون برس رہا تھا۔ امی، میں بمشکل بولی، جس پر میرے ماں باپ کے اترے ہوئے چہرے ایک دم کھل اٹھے۔ پورے 5 دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس دن میری عجیب حالت تھی، اپنے آپ کے وجود سے ناآشنا سی ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کیفیت میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ جسم کی جیسے ساری ہڈیاں چور چور ہو، بخار سے بدن تپ رہا تھا۔ زبیر جو کہ میرا دوسرا بھائی ہے، اس نے بتایا کہ تم دو آوازوں میں کسی مرد کی طرح بات کر رہی تھی مگر کسی انجان سی زبان میں، جس کو سمجھنے سے ہم سب قاصر تھے۔ آنکھوں میں پتلیاں غائب ہو گئی تھی اور طاقت بہت زیادہ آ چکی تھی۔ بے ہوش ہوتی پھر ایسی حالت میں اٹھتی۔ بابا مسجد کے امام صاحب کو لے کر آئے تو تمہیں ہوش آیا۔ ہم سب بہت ڈر گئے تھے، جس پر میں پھر زور سے ہنسنے لگی۔ حلق سے دو آواز پیدا ہو رہی تھی۔ میں ہنستی رہی۔ غروب آفتاب کا وقت تھا، 2 وقت مل رہے تھے، اندھیرا ہونے کو تھا اور میری پھر سے وہی حالت بن گئی۔ امی بہت رو رہی تھی۔ میں کبھی خود کا بدن بری طرح نوچ کر روتی، پھر ہنسنے لگ جاتی۔ تو دوستو یہ تھے ہماری آج کی سٹوری کے ایپیسوڈ نمبر 1۔ اگر آپ کو اس سٹوری کے ایپیسوڈ نمبر 2 جلدی سے چاہیے تو جلدی سے اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے 100 لائک کر دینا ہے۔ آپ لوگوں کی لائک کی وجہ سے میں جلدی موٹیویٹ ہو کے بہت جلد آپ لوگوں کے لیے اگلے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گا۔ تو دوستو میرا نام عبد الکریم ہے اور میں آپ کی بھیجی ہوئی ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کا بھی کوئی ایسا سٹوری ہے تو آپ مجھے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلے سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔